نہیں کیا گیا کسی بھی فورم کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے مضبوط کیسز موجود ہیں اور ان کو بالکل دائر کیا جائے گا اور کابینہ سے منظوری کے بعد کیا جائے گا. جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس پہ میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ جو 4 فیصلے تھے میں نے آپ کو بتا دی، مزید اس کے علاوہ کوئی فیصلہ اور نہیں کیا گیا. نریم جنجواد جیو سے ابھی جو سپریم کورٹ کا غیر معمولی فیصلہ آیا تھا اس میں ججز کا ایک بڑا اہم ریمارک یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے. آپ لوگ جب اس پر پابندی لگائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آپ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر کسی کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ قتل و غارت کرے، اغوا کرے، ڈکیتی کرے، چوری کرے اور اس کو ایک حقیقت ڈکلیئر کر دیا جائے. دیکھیے قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر کسی کا حقیقت دیکھنے کا ایک اپنا زاویہ ہے، اپنا لینز ہے. تو دیکھیے اس لیے وہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ قانون کو اندھا کیوں دکھایا جاتا ہے کہ بلائنڈ فولڈ ہوتا ہے اور اس نے جسٹس کے سکیلز پکڑے ہوتے ہیں کہ وہ پھر سوشل میڈیا نہیں دیکھتا کیونکہ پٹی ہوتی ہے، وہ ٹویٹس اور ان کو نہیں فالو کرتا کہ جی یہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ذہن سازی کی گئی ہے اس ملک کے اندر، اس کا امپیکٹ ہر جگہ ہوا ہے اور تاثر یہی ملتا ہے کہ اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے اور سائیکالوجسٹ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ذہن ان چیزوں کا اثر لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریویو بہت سٹرونگ ہے اور ہمارے قانونی پوائنٹس جو ایک رد عمل آیا، لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کا ایک رد عمل اس فیصلے کے خلاف آیا ہے، چلے اگر کوئی درخواست میں ایسی بات ہوتی یا 79 ایم این ایس کو سنا گیا ہوتا، ان کے ایفیڈیوٹ موجود ہوتے، درخواست میں یہ ریلیف مانگا گیا ہوتا، تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ فلاں جگہ جائیں تو بڑا کچھ ملتا ہے. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ چلے جائیں بن مانگے بھی مل جاتا. راشد امین صاحب کیا کہتے ہیں کہ بیمار میں جس کے سبب اس کی افطار کے لوٹے آپ پابندی لگوانے سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں جس میں 11 کی حصے سے یہ 2 کی حصے سے یہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور ان کو اقتدار بھی دے دیا تقریباً. تو کیا ان میں پابندی لگانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ عدالت کے پاس جانا. راشد صاحب بہت شکریہ، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے ہمارا کام ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ، قانونی شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ ریفرنس کر کے آگے بھجوانا اور ہم بھرپور اس کا دفاع بھی کریں گے، اس کے لیے لڑیں گے بھی اور اپنا مقدمہ جو ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قانونی طور پہ ہم نے یہ اسٹرانگلی آرگیو کر لیا تو ہم تو یہ ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ غیر جانبداری سے اور منصفانہ طریقے سے ہماری ان اپلیکیشنز پر غور کیا جائے گا. سما شبیر عرب نیوز سے. جی میم. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کسی کے خلاف کوئی ناجائز مقدمہ قائم نہیں کیا، کسی کی اس طرح گرفتاری کے آرڈر جاری نہیں کیے. لوگوں کے خلاف جو سال ہر سال سے کیسز پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ کے خلاف شاید کوئی کارروائی ہوئی، میرے علم میں نہیں ہے، مگر ہیونگ سیڈ دیٹ ہر قومی اسمبلی کے ممبر کو یہ آزادی حاصل ہے. اب دیکھیں نا اندر کی بھی ٹوٹ پھوٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو شیر افضل مروت کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، پارٹی کے کچھ لوگ سسپینڈ ہوئے، پارٹی میں دھڑے بنے، وہ جو ایک امبیرسمنٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کی پارٹی میں گروپنگز ہوئی ہیں، لڑائی بڑھائی ہوئی ہے، اب اس کے نتیجے میں اگر آپ اپنی پارٹی کو یونائٹڈ نہیں رکھ سکے تو اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے اور حکومت کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی عمل میں نہیں لا رہی. طارق عزیز صاحب نیوز ٹی وی سے. And there is a birth against judges. You think that when you are pushing the judiciary and the judges towards the wall, they will ban PTI? I'm sorry, if you can present some evidence, because this is not a court of law. If you have some evidence regarding a mudslinging campaign or regarding aspersions being cast, I would be happy to respond to that. But since it's a generic question, I don't think we respect the judiciary wholeheartedly, and we have a legal right to appeal against those decisions. And the government is going to appeal against those decisions. Thank you. طارق عزیز صاحب نیو ٹی وی سے. جی سر. جناب ایک یہ افواہ ہے، یہ خبر پھیل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے قومی اسمبلی میں لارجسٹ پارٹی نہیں رہی تو پارٹی کے اندر
رائے پائی جاتی ہے کہ ہمیں اسمبلی توڑ دینی چاہیے, الیکشن میں جانا چاہیے, یا پنجاب حکومت کرنے کی وفاق چھوڑ دینا چاہیے, اس کو کوئی وضاحت ہے؟ اگر میری پارٹی کے کچھ ممبران نے آپ سے تخلیہ میں یہ بات کی تو میرے سے آگے کر لیں, ہمارے تک یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی اور ایسی کوئی رائے کا اظہار میرے سامنے یا پارٹی قیادت کے سامنے نہیں کیا گیا. فی الحال زاہد فاروق صاحب. یہ بتا رہے کہ جو فیض آباد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سال کے بعد کیوں یاد آ گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے قریب سے جینون ہے. نہیں, جینوئن تو میں نے نہیں کہا. آپ میں سے کمیٹی بنی ہے. ہاں, کمیٹی گئے. دوسری بات آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے قاسم سوری کے حوالے سے کہا ہے کہ غیر آئینی کام ہوا. اسی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی 11 ممبران نے کہا ہے کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے. تو کیا پھر ان کے خلاف بھی تو آرٹیکل 6 ہوگا؟ تو پھر دونوں کے جو چیزیں ہیں وہ سیم ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ, میں نے کہا کہ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے. میں نے اس کو انڈورس نہیں کیا, میں نے صرف یہ کہا کہ حق موجود ہے. انتظامیہ ان سے کر رہی ہے نیگوسیشنز. اب یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں وہ کیوں آئے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ پرامن طور پہ جو ہے اس دھرنے کو ختم کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, الیکشن ایک جماعت نہ کرائے, الیکشن کمیشن کے بار بار کہنے کے باوجود غلط الیکشن کروائے, تو ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی قصور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جس جماعت نے الیکشن نہیں کروائے, قانون کو فالو نہیں کیا, یہ ان کا قصور ہے. ہماری ٹکٹیں بھی واپس ہوئی تھی, آج تک ہمارے سینیٹرز کے آگے انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے سینٹ کی ویب سائٹ کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ ایک اچھا کردار ادا کیا ہے, اور الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرانا اپنی قانونی کمزوریوں کی وجہ سے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ابھی بھائی نے بھی کہا, آپ یہ فرمائیں کہ جو آپ کی کولیشن ہے, جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے بیان دیا کہ مسلم لیگ نون کو حکومت چلانی نہیں آتی, تو کیا آپ ان کے گریوینسز ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ان سے ہماری بڑی اچھے تعلقات ہیں اور عزت احترام کا رشتہ ہے, اور ہمارے کوئی اختلافات آپس میں نہیں ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں. وفاقی وزیر اطلاعات, وہ عدت کا کیس ہو, وہ جو مرضی ہو, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو, تو تاثر یہ ہے کہ انٹچیبل ہے جی, ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. ہمارے سیاسی لیڈر نے ہمیں ایک تربیت دی ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے. وہ تربیت کیا تھی, اور آپ سب گواہ ہیں, میں آپ کو گواہ بنا کے یہ باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ سیاسی مخالف اگر کرین سے گر جائے کیمپین کے دوران تو اپنی کیمپین معطل کر دو, اور اس کے ہسپتال جا کے اس کی تیمارداری کرو, اس کا حال پتہ کرو, اور اس کو خیر سگالی کا پیغام دو. وہ سیاسی تربیت یہ تھی کہ سیاسی مخالف اگر الیکشن ہار جائے تو اس کے گھر جانا چل کر اس کو عزت دینا, اور اس کو کہنا کہ ہم مل جل کے اس پاکستان کو سنواریں گے. یہ سیاسی تربیت تھی. اور سیاسی تربیت یہ تھی کہ صاحب کہہ کر بلانا, اور کہنا کہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر تنقید کی جائے, تنقید برائے تنقید نہ کی جائے, تنقید برائے اصلاح کی جائے. یہ ہمارے سیاسی لیڈر کی تربیت تھی, اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب پوری پہلی صف کو جیلوں میں ڈالا گیا, یہ بدترین فاشسٹ حکمران تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی, بدترین فاشسٹ حکمران. ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت اس نے ڈالی. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی والدہ کی میت پڑی تھی, اور جج کہہ رہا تھا میں نے جرا کرنی ہے, مجھے آرڈر آیا ہے شہزاد اکبر کا, عمران نیازی کا, اور اس نے روایت ڈالی کہ جیلوں میں کھانا بند کر دو, جیلوں میں سہولیات بند کر دو, کسی کی بہن کو اسپتال سے رات کو گرفتار کروا دو, کسی بیٹی کو والد کے سامنے گرفتار کر لو. یہ روایات ہیں جو اس ملک میں ڈالی ہیں, اور یہ وہ روایات ہیں جو انہوں نے صرف اپنی جو ایک فیشزم کا ذہن تھا, جو ان کے ذہنی معاملات تھے, اور جو ایک انتقام کی آگ تھی, اس کو بجھانے کے لیے یہ روایات ڈالی. ہماری پھر بھی